السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک خوش خبری ہے اور اگرچہ اس میں بہت سارے ایف اینڈ بٹس ہیں، مگر ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ٹرمپ نے سیز فائر کروایا ہے یہ یقیناً ایک بڑا بریک تھرو ہے۔ مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اس سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جانب سے کوئی سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ یہ سیز فائر کیوں ہوا، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور امریکہ اور ایران جو اسرائیل ہے ان کی حکمت عملی اب آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتی ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑا جو جنگ بندی تھی، جو واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 12 دن میں، یقینی طور پر یہ پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ تھے، اور بالخصوص جو مسلم دنیا ہے اس کے لیے تھے۔ پاکستان کی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور جو فیلڈ مارشل ہیں وہ جب امریکہ کے دورے پر گئے، اور خود صدر ٹرمپ نے جو ان کی جانب سے کہا کہ وہ اس بات پہ فکر مند ہیں، وہ اس صورتحال پر ان کو تشویش ہے، اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو فیلڈ مارشل ہیں، جو صدر ٹرمپ نے ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا، اس وقت بھی صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل ایران کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یقینی طور پر ناظرین، یہ تمام جو باتیں ہیں اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اور ایران ہمسایہ ملک ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں اتار چڑھاؤ تو رہا ہے، مگر دونوں ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے مل جل کے چلنا ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دوست تو بدلے جا سکتے ہیں، پڑوسی ممالک نہیں۔ اب جب سیز فائر ہوا ہے، صدر ٹرمپ کی جانب سے ابھی کچھ دیر قبل جو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا ہے ایران پر کے حوالے سے، ایران پر بھی انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کہا کہ سیز فائر کی خلاف ورزی ایران نے بھی کیا ہے اور اسرائیل نے، اور بالخصوص انہوں نے اسرائیل کو کہا ہے کہ اسرائیل سے وہ زیادہ نالاں ہیں، اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے جو اپنے اکاؤنٹ ہے اس پر بھی یہ کہا ہے کہ اسرائیل اپنے جو ہے پائلٹ واپس بلاؤ۔ ایران کا ناظرین جو رد عمل تھا اس جنگ میں، یقینی طور پر وہ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ایران نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نہ تو غزہ ہے، نہ وہ حماس ہے، نہ وہ حزب اللہ ہے، اور نہ ہی وہ جو شام ہے اس کی طرح ایک کمزور ملک ہے، بلکہ وہ بھرپور انداز میں جواب دے سکتا ہے۔ دنیا میں ناظرین جو طاقت ہے، وہ طاقت کا جواب طاقت سے ہی دیا جاتا ہے، اور جو طاقت ہے اس کا جو حصول ہے ریاستوں کے لیے وہ بڑا ضروری ہے، افراد کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ بحث ہم کسی اور دن پہ اٹھا رکھتے ہیں، مگر جو ریاستیں ہیں، جو ریاست طاقتور نہیں ہوتی اس پر دوسری ریاست غالب آ جاتی ہے۔ سیز فائر کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، اندرونی خبریں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ اب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنا جو ان کا جاسوسی کا نیٹ ورک ہے تہران کے اندر، ایران کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے دن ہی اسرائیل نے چیف آف آرمی سٹاف جو ایران کے تھے ان کو ہٹ کیا، دیگر جو اہم عہدیدار تھے ان کو شہید کیا، تو یہ ان کی جو پینیٹریشن ہے موساد کی ایران کے اندر، اس میں تو اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ CIA اور موساد مل کر اس حوالے سے جو ہے ایران کے اندر ان کا ایک پورا ایک جال ہے۔ ایران جو ہے اس حوالے سے کاؤنٹر کر رہا ہے، اور مختلف گروہ نے گرفتار بھی کی ہیں، نیٹ ورکس بھی پکڑے ہیں، مگر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اب اسرائیل اور امریکہ، بالخصوص امریکہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جو اس نے بمبارڈمنٹ کی ہے، جو ایرانی نیوکلیر سائٹس کو نشانہ بنایا ہے، وہ کس حد تک کامیاب رہے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ سیز فائر برقرار رہتا ہے تو لامحالہ طور پر جو ایرانی حکومت ہے وہ ملبہ ہٹائے گی، اپنے سرگرمیاں شروع کرے گی، اور جو اس کے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے اقدامات اٹھائیں گے، اور اس طرح سے اسرائیل کو اور امریکہ کو اندر کی خبریں مل سکتی ہیں کہ جو جوہری پروگرام ہے اس کو کس حد تک ڈیمیج کیا۔ صدر ٹرمپ نے، آپ جانتے ہیں کہ اس بات پر بھی انہوں نے بڑا غم و غصے کا اظہار کیا، بالخصوص امریکن جو میڈیا ہے، کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنی خاص ڈیمیج نہیں ہوا، بلکہ ان کا موقف ہے کہ ایران آئندہ مستقبل قریب میں یا آنے والے ماہ و سال میں ایران کسی طور پر نیوکلر جو پاور ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس اب خبریں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران نے جو اس کا نیوکلر جو مٹیریل تھا وہ اسے دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا، خود ایران اس حوالے سے کہہ رہا ہے۔ بہرحال یہ جو معاملات ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ جو اس وقت جو صورتحال ہے سیز فائر کے حوالے سے، ایک بڑا صدر ٹرمپ اپنے نام کریڈٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی تھی، اب وہ آنے والے دنوں میں اس بات کا بھی کریڈٹ لیں گے کہ جناب
میں نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ رکوائی۔ اگرچہ ایک افسوسناک اور شرمناک بات ہے، اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ جو غزہ کے اندر جو بربریت جاری ہے اسرائیل جانب، اس پر صدر ٹرمپ خاموش ہیں۔ اس پر وہ ان کے اقتدار میں آنے سے قبل ایک معاہدہ ہوا تھا، مگر جب جو ہی وہ پاور میں آئے تو وہ اسرائیل نے وہ معاہدہ وہ توڑ دیا، دوبارہ بمبارڈمنٹ شروع کر دی غزہ کے نہتے شہریوں پہ۔ اس وقت وہاں بھوک کا عالم ہے، وہاں پر ہزاروں بچے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، خواتین شہید کر دی گئی ہیں، مگر اس کے باوجود جو اسرائیلی وحشیانہ جو اقدامات ہیں وہ جاری و ساری ہے۔ اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس حوالے سے خاموش ہے۔ اگرچہ پاکستان نے نوبل انعام کے حوالے سے جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی نومینیشن کی تھی، مگر اس پر یقینی طور پر ایک تمسخر بھی اڑایا گیا، اور اسے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے لیے بھی باعث تشویش بھی کہا گیا، باعث شرم بھی کہا گیا کہ ہمیں اس قسم کے غزہ میں جب تک بربریت جاری ہے اس وقت تک صدر ٹرمپ کو کسی بھی نوبل انعام کے لیے نامزد نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً آنے والے یہ جو گھنٹے ہیں یہ یقینی طور پر اہم ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح صدر ٹرمپ اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں وہ اس سیز فائر کو یقینی بنائیں گے۔ مگر اسرائیل ایک ایسا مغرب کا بگڑا ہوا بچہ ہے، ایک ایسا وہ نچلا لیول کا ایک ملک ہے، ریاست ہے، جو شاید اس قدر اصولوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ لہذا یہ بات کہنا شاید جو ہے وہ مشکل نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں ایک بار پھر اسرائیل ایران پر حملے کر سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے سامنے آ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔